یکنی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لها تتبعین آثار الدم۔ یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم، سنن ابو داود اور متعدد کتب حدیث میں، بلکہ مختصر طور پر صحیح بخاری کے اندر بھی مروی ہے، جس میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور اس حدیث کے بعد طرق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے عورتوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ رحم کرے انصاری عورتوں پر کہ دین کی سمجھ اور دین کی فقہ، دین کی معلومات حاصل کرنے میں ان کے سامنے حیا حائل نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ بیان کرتی ہے ایک انصاریہ عورت سے متعلق حضرت اسماء، یہ شاید اسماء بنت شکل ہیں، جسے خطیبۃ المرأہ کہا گیا ہے، یعنی صحابیہ عورتوں میں کے خطیبہ۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کی کوئی عورت جب اپنی ماہواری کے دن سے فارغ ہو تو کیسے پاکی حاصل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بیری اور اپنا پانی لے، اس سے وضو کرے، پھر اپنے سر کو دھو لے، وَتُدْلِكُهُ، اور اچھی طریقے سے رگڑے یہاں تک کہ بال پانی کی جڑوں تک پہنچ جائے، ثُمَّ تَفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا، پھر اپنے پورے جسم کے اوپر پانی پھینکے، ثُمَّ تَأْخُذُ فُرْصَتَهَا، پھر اپنی روئی لے لے اور اس سے طہارت حاصل کرے۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئی سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ گئی تو اسے اپنی طرف کھینچا اور کنارے کیا اور اس سے بتایا کہ خون کا جو مقام ہے وہاں پر یہ خوشبو لگا لے۔ یہ ایک حدیث ہے پیاری بہنوں، جس میں ایک ایسی عورت جو اپنے ماہواری کے دنوں سے فارغ ہو تو اس کے غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی مرد ہے یا عورت، یا خصوصاً عورتیں کوئی بھی ہے، وہ 3 قسم کا غسل کرتی ہے۔ مرد 2 قسم کے غسل کرتے ہیں، ایک نفلی غسل ہے اور ایک واجبی ہے، جیسے جمعہ کا غسل ہوا، جنابت کا غسل ہوا۔ لیکن ہماری بہنیں ہیں، عموماً انہیں 3 قسم کا غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک غسل ہے جو صفائی اور ٹھنڈک یا نشاط حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بہن ہے کام کر کر تھک گئی یا بڑی گرمی لگ رہی ہے، اس سے چھٹکارا لینے کے لیے وہ نہانے چلی جاتی ہے، تو یہ ایسا غسل ہے کہ اس کا کوئی طریقہ شریعت کے اندر بیان نہیں ہوا ہے، جو بہن جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے وہ غسل کر سکتی ہے۔ دوسرا غسل ہے جو جنابت کا غسل ہے، یعنی جنوبی ہونے کے بعد، اور تیسرا غسل ہے جو ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کا غسل ہے، اور یہ دونوں غسل واجب ہیں۔ یہ دونوں غسل واجب ہیں۔ ان دونوں غسل کا جو طریقہ ہے وہ جیسے مردوں کا طریقہ ہے ویسے عورتوں کا بھی ہے، یعنی وہ کیسے کہ اپنے زیریں جو حصہ ہے یعنی ناف کے نیچے سے پہلے اس کو صاف کرے، اگر کہیں پر گندگی لگی ہے تو اسے دور کرے، پھر اس کے بعد ویسے ہی وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر پانی ڈالے۔ اگر عورت ہے یا مرد ہی ہے، اس کے بال زیادہ ہیں تو اپنے ہاتھوں سے بال کی جڑوں کو بھی حرکت دے، تاکہ جب سر پہ پانی ڈالے تو بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دور ہٹ کر کے، اگر پہلے وضو کرتے ہوئے پاؤں کو نہیں دھولا ہے تو کنارے ہو کر کے پاؤں کو دھولے۔ یہ عام غسل کا طریقہ ہے، اس میں مرد اور عورت سبھی برابر ہیں۔ البتہ عورتوں کا جو ماہواری کا غسل ہوتا ہے وہ عام غسل سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ماہواری کا غسل جنابت کے غسل سے تقریباً 3 چیزوں میں مختلف ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ماہواری کے غسل کے لیے شیمپو، صابن یا اس قسم کی چیزیں استعمال کرنا بہتر ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تأخذ صدرها وماءها، اس وقت بیری کو پتے کو گرم کر کے جو صابن کا کام دیتے تھی اس کو اپنے جسم کے اوپر عورتیں یا مرد لگایا کرتے تھے، اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے صابن کی جگہ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بتائی کہ کیا کرے، وہ بیری
اور پانی، گویا اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ صابن ہے، شیمپو ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اپنے جسم کو طہارت حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے عورت استعمال کرے، یہ اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر عورت ماہواری کا غسل کر رہی ہے تو اس کے لیے اپنے بالوں کو کھولنا، اگر بالوں کو باندھے ہوئے ہے تو اس کے اوپر کھولنا واجب یا بہتر ہے۔ البتہ اگر وہ جنابت کا غسل کر رہی ہے تو اس صورت میں اپنے بال کا کھولنا اگر باندھے ہوئے ہے تو واجب نہیں ہے، صرف یہ کرے گی کہ 2 لپ یا 3 لپ پانی لے کر کے اپنے سر پر ڈالے گی اور اپنے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے ایسا لگے تاکہ پانی جو ہے وہ بال کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے۔ البتہ جو بال بندھا ہوا ہے اس کا کھولنا اور اس کا دھونا یہ جنابت کے غسل کے اندر واجب نہیں ہے، جیسا کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ لیکن اگر ماہواری کے بعد کا غسل ہے تو اس صورت میں بال کا کھولنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، اور اپنے پورے بال کو دھولا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آپ نے بیان فرمایا تدلکہ حتی یبلغ اصول شعرہا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ماہواری کے غسل کے بعد خوشبو لگانا یہ بھی مستحب اور بہتر ہے۔ اب اس کے لیے خوشبو کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، جس ماحول میں جو صورت ہو وہ صورت استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، جو 3 فرق ہیں جو عام جو جنابت کے غسل میں اور ماہواری کے غسل میں ہے، جس کا لحاظ رکھنا ہماری ہر مسلمان بھائی مسلمان بہن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔